الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجئے محمد و اعزائي کرام قدر تشنگان ہدایت اور چراغ اہل بیت کے عنوان پر ہماری آج کی یہ 5ویں گفتگو ہے اور اس سلسلہ کی خدمت میں آرائز بیان کرنے کا جو شرف حاصل کیا جا رہا ہے اس کے ذمن میں جو آیے کریمہ ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول، ان بندگان خدا کے لیے بشارت ہے کہ جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے لیے مائے افتخار ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ فلاں محفل میں نہ جاؤ اور فلاں کی تقریر نہ سنو. ہم ہر ایک کو دعوت فکر دیتے ہیں، ہر ایک کی آپ گفتگو سنیں، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی علامہ ہو، چاہے کوئی مولانا ہو، آپ سبھی کی گفتگو سنیں، کیونکہ ہمیں اتنا اطمینان ہے کہ آپ کو حق ملے گا تو در اہل بیت پر ملے گا. اس نے کیا خوب کہا تھا کہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اس لیے ہمیں پورا اطمینان ہے کہ ہمارا بچہ کہیں جانے والا نہیں ہے، چاہے وہ کسی کی بھی گفتگو سننے والا ہو. اور پھر ہمارے ایک استاد ہیں اور ایک ہمارے دوست اور عزیز ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے گفتگو کرنا شروع کریں، مناظرہ کرنا شروع کریں، کسی سے بات چیت کرنا شروع کریں، تو ایسا نہ ہو کہ صرف وہ سوالات کر رہا ہو اور آپ جوابات دے رہے ہیں، بلکہ ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ جب وہ آپ پر حملہ کر رہا ہے تو ڈیفینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اٹیک بھی کرنا چاہیے اور کچھ اس کے حوالے سے بھی سوالات کرنے چاہیے کہ بھائی آپ کے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے، آپ کے ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ تو خلاف قرآن ہے، یہ تو خلاف شریعت ہے، یہ تو خلاف حدیث ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے. اس لیے آپ کے پاس بھی سوالات ہونے چاہیے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ جو 10 دن ہے اس میں بطور خاص یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں سوال کیا کرنا ہے، کیسے سوال سکھایا جاتا ہے. جب آپ نے سن لیا ہے کہ حدیث رسول علی مع الحق والحق مع علی، تو سوال اس کا یہ سیدھا سیدھا بنتا ہے کہ کیوں کوئی حق کو چھوڑ کر علی کے مقابلے پر آ گیا. جب حدیث رسول یہ کہ نبی نے شاہ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو تو انسان لے لے، رسول کے اہل بیت کو چھوڑ دے. یہ سارے جو آپ احادیث آیات سنتے رہتے ہیں اس سے خود آپ سوالات بنا سکتے ہیں، یہ سوالات کرنے چاہیے. لیکن ایک سوال ایسا ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں انہوں نے بیان کیا. بڑے مشہور مناظرہ کرنے والے، ان کی پوری ویب سائٹ موجود ہے اور میں درخواست کروں گا نوجوانوں سے کہ ضرور اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں. 4 زبانوں میں ویب سائٹ کام کر رہی ہے، انگلش میں، عربی میں، پرشین میں اور اردو میں. چاروں بڑی بڑی دنیا کی جو زبانیں ہیں جو مسلمان بولتے ہیں، سنی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، ان چاروں زبانوں میں یہ ویب سائٹ کام کر رہی ہے. اس ویب سائٹ کا نام ہے waliasr.com
اور ولی اصل کی اسپیلنگ کیا ہے وہ بھی بہت جلدی سے بیان کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، جو بعد میں دیکھنا چاہے وہ ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. VALIASR-AJ یعنی ajamawta'ala.com. اس میں بہت سا مٹیریل موجود ہے، بہت سے سوالات موجود ہیں. تو جو اس ویب سائٹ کے بانی ہیں وہ خود بہت بڑی علمی شخصیت ہے، ان کا درس خارج ہوتا ہے اور ہم نے خود ان کے درس خارج میں شرکت کی ہے. آیت اللہ حسینیہ قزوینی ان کا نام ہے. چونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ ایک درس کے اندر، ایک کانفرنس کے اندر ایک بچے کے سوال کے جواب میں کہا کہ بچے نے جب سوال کیا کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے اور ہم اسے مذہب حق کی طرف لانا چاہتے ہیں تو کون سا ایسا سوال ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ وہ سوال سنتے ہی مذہب حق کی طرف آ جائے. تو سوالات ہمارے پاس بہت سارے ہیں، جیسے ہم نے عرض کیا کہ حدیثیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں، آیات بہت ساری ہیں، بہت سارا ساری سی باتیں موجود ہیں، لیکن کون سا ایسا کی ورڈ اور کلیدی سوال ہے کہ وہ ہم کریں تو وہ فوراً مان جائے. کہا آپ یہ سوال کیجئے کہ خود صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 4 مقامات پر رسول کی حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا تھا میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد 12 جانشین ہوں گے. جی یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے. البتہ اس کے اندر نام ذکر نہیں ہے، صرف تعداد موجود ہے. ایک مرتبہ ہمارا کسی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہا تھا، ای میل کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ای میل پر بات ہو رہی تھی. انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے، ہم نے ان کے جوابات دیے، اور جوابات دینے کے بعد ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے ہمیں بڑے تحفے دیے ہیں تو ہماری طرف سے بھی تحفہ وصول کیجیے. تو ان سے ہم نے یہی تحفے میں سوال کیا کہ بتائیے تو صحیح بخاری کے اندر 12 اماموں کی حدیث موجود ہے، ان 12 اماموں کے نام کیا ہے، ان سے مراد کون ہے؟ تو سب سے پہلے جواب یہ ان کی طرف سے آیا کہ اس روایت میں امام کا لفظ ہی نہیں ہے. اب روایت سنیے گا، صحیح بخاری کی روایت ابھی بیان کر رہا ہوں، اور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یکون 12 امیرا، میری اس امت کے 12 امیر ہوں گے. تو انہوں نے کہا اس میں تو امیر کا لفظ ہے، آپ تو کہتے ہیں 12 امام. ہم نے کہا اگر ہمارے پہلے ہی امام کا نام سن لیا ہوتا تو ہم کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب. تو ہمارے جو 12 امام ہیں وہی امیر بھی ہیں، وہی مولا بھی ہیں، وہی ولی بھی ہیں، وہی خلیفہ بھی ہیں. لفظوں کے اندر آنا چاہیے، اور یہ لفظ مختلف روایتوں کے اندر مختلف انداز سے موجود ہے. کہیں پر نبی اکرم نے فرمایا کہ میری اس امت کے 12 امیر ہوں گے، کہیں پر فرمایا یکون 12 رجلا، میری اس امت کے اندر 12 مرد ہوں گے. عجیب بات ہو گئی، یعنی باقی امت کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ باقی امت کیا ہے تو غزوہ خیبر میں آپ کو نظر آئے گا. بہت سے تھے جو علم لے کر چلے تھے، لیکن جب فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے سب بلند آواز سے. تو نبی اکرم نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری رجل سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک میری نگاہ میں رجل نہیں ہے، بلکہ جبرائیل میں جب تلوار لے کر آئے تھے تو یہ فرمایا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. تو بعض روایتوں کے اندر آیا رجل کا لفظ، بعض میں آیا امیر کا لفظ، بعض کے اندر آیا یکون 12 نقیبا، میرے 12 نقیب ہوں گے. تو الفاظ مختلف ہیں. ہم نے کہا الفاظ مختلف ہیں، لیکن یہ بتائیے وہ 12 کون ہیں؟ اصل تو یہ سوال ہے 12 ہیں، آپ تو فرماتے ہیں کہ 4 ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں. تو نبی اکرم نے تو نہ 4 فرمایا، نہ 11 فرمایا، نہ 13 فرمایا، فرمایا 12 ہیں. اور الحمدللہ تمام مسالک کے اندر ایک مکتب فکر ایسا ہے جو بانگ دہل کہتا ہے ہم صرف شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم وہ شیعہ ہیں جو 12 کے ماننے والے ہیں. تو یہ 12 ہیں. نبی اکرم نے خود حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا. مختلف
الفاظ کے اندر مختلف ملے گی تعبیرات. حتیٰ ایک نے جب یہ کہا نا کہ اس کے اندر خلیفہ کا لفظ بھی آیا یکون اسم عشر خلیفہ, ہم نے کہا ٹھیک ہے خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے, کاش ہمارا پورا کلمہ ہی سن لیا ہوتا. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ محمد علی وصی و خلیفتہ. ہم علی مرتضیٰ کو صرف ولی خدا نہیں کہتے, وصی مصطفیٰ نہیں کہتے, بلکہ پھر بعد میں یہ بھی کہتے ہیں کہ علی ہی خلیفہ بلا فصل. تو علی خلیفہ بھی ہیں. انہوں نے جب کہا کہ امام کا لفظ کہاں موجود ہے, ہم نے کہا امام کا لفظ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے. اچھا صحیح بخاری کے اندر ہے, یہاں پر تو اس مقام پر نہیں ہے, کہاں پر ہے پھر؟ ہاں آگے چلیے, آگے چل کر آپ کو امام کا لفظ ملے گا. جب نبی اکرم نے آخری زمانے کے حالات بیان کی تو فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. کہا تمہاری حالت اس وقت کیا ہوگی جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے لیکن امام ہوگا تو تم میں سے ہوگا. وہ امام کون ہے؟ اور سب پہ اتفاق ہے وہ امام مہدی ہیں. ہم کہیں گے جب امام مہدی کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں تو امام علی کے لیے کیوں انتظار نہیں کیا؟ جب امام علی کے لیے کسی نے انتظار نہیں کیا کہ امام علی کیا فرماتے ہیں, ان کے مطابق حکم کیا جائے, تو امام مہدی پر انتظار کیوں ہے؟ ملا کر اور جمہوریت کے ساتھ بنا لیجئے کسی کو امام, شورا رکھ کر بنا لیجئے کسی کو امام. کیسے نہیں, یہ بن نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ آئے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا. عدل و انصاف ہمارا بنایا ہوا کر نہیں سکتا. تو ہم یہی تو کہتے ہیں علی بھی آئے تھے تو عدل و انصاف قائم کیا, اور اتنا عدل و انصاف قائم کیا کہ علی کو شہید بھی کیا, تو اسی عدالت کی وجہ سے. عدل و انصاف میں قائم ہی نہیں کر سکتا سوائے علی ابن ابی طالب کے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ کوئی علی کو مولا کہے کوئی نہ کہے, یہ مسئلہ ازل سے ہے ظرف و ضمیر کا. کافر ہمیں وہ لکھتے ہیں دیوار و در پہ آج جن کے دلوں میں بغض ہے ابھی تک قدیر کا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ علی کو یوں ہی تو مولا نہیں کہا ہم نے, علی کے ٹکڑوں پہ دونوں جہاں پلتے ہیں. علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے. توجہ, علی کے کفش کہا جاتا ہے جوتیوں کو, علی کے کفش ہی افضل ہے تیری خلافت سے. کیوں؟ کیونکہ یہ جہاں بھی چلے رائے حق پہ چلتے ہیں. تو یہ جو 10 روزہ مجالس ہے اس میں بطور خاص ہمارے نوجوان کو اتنا فیڈ کر دیا جاتا ہے, اتنا ڈیٹا دے دیا جاتا ہے کہ وہ سارا سال استعمال ہوتا رہتا ہے, اور جس کی جتنی میموری ہے وہ اتنا ڈیٹا حاصل کرتا ہے. بعض کی 1 GB کی ہے, بعض کی 10 GB کی ہے, بعض کی 100 GB کی ہے, بعض کی 1 ٹیرا کی ہے. تو جن کی 1 ٹیرا کی ہے وہ صبح سے لے کر رات تک ساری مجالس میں جاتے ہیں, علوم آل محمد کو حاصل کرتے ہیں تاکہ سارا سال یہ ڈیٹا ان کے پاس رہے, اور پھر جہاں جہاں موقع ملے وہاں اس کو استعمال کریں. یہ ایک سوال ایسا ہے جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے, 12 کیوں فرمایا تھا رسول خدا نے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال, یہ بھی ایسا سوال ہے جو بنیادی ترین سوال کے اندر ہے کہ خود صحیح بخاری میں خود ہم نے دیکھا 5 مقامات پر یہ روایت موجود ہے کہ بنت رسول فدق مانگنے کے لیے گئی اور انہیں نہیں دیا گیا. فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ, تو بنت رسول غضبناک ہو گئی ان کے اوپر, اور یہ دشمنی اور یہ غیظ و غضب جاری رہا. فلم تزل مہاجرتہ, یہ ناراضگی ختم نہیں ہوئی حتی توفیت, یہاں تک کہ دنیا سے وفات پا گئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ صحیح بخاری جو یہ کہہ رہا ہے بنت رسول کو ناراض کر دیا, بنت رسول غضبناک ہو گئی, اور اس کو بہت ڈائلیوٹ انداز میں صحیح بخاری میں لکھا ہے, ورنہ معاشرے سے بہت زیادہ سخت ہے. آپ کو معلوم ہے دروازہ جلایا گیا ہے, جناب محسن کو شہید کیا گیا ہے, پسلیاں توڑی گئی ہے, تماچا لگایا گیا ہے, تازیانہ لگایا گیا. اس کو بہت ڈائلیوٹ انداز میں بھی لکھا گیا, تو یہ لکھا ہے کہ بی بی ناراض رہی ہیں اس سے. تو دوسرے مقام پر صحیح بخاری ہی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی نے فرمایا تھا فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا.
تو بہت واضح سی بات ہے کہ اگر سیدہ کائنات کو غضبناک کر دیا تو صرف سیدہ کائنات کو غضبناک نہیں کیا، رسول خدا کو غضبناک کیا. اور جس نے رسول خدا کو غضبناک کیا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے میرے ساتھ ساتھ؟ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جس نے رسول خدا کو غضبناک کر دیا، قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جس نے اللہ کو یا اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت نازل ہے. یہ قرآن کی آیت میں جو پیش کر رہا ہوں. اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. یہ سیدہ کائنات کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. تمام ہی پنجتن پاک کا معاملے کے اندر بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے. حضور نے فرمایا اے علی، اور اس روایت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، توجہ رکھیے گا میری طرف، میں ایک اشارہ کرنے جا رہا ہوں. اس روایت کو بیان کرنے کا انداز بڑا الگ ہے. ہر روایت میں حضور کہا کرتے تھے محمد وآل محمد صلوات. ہر روایت اور ہر حدیث میں حضور بیان فرمایا کرتے تھے، لوگ لبھائے رسول خدا کو دیکھا کرتے تھے. اس حدیث میں رسول نے اپنے منہ مبارک کو پکڑا اور اپنے منہ مبارک کو پکڑ کے فرمایا دنیا والوں، اگر تم نے علی کے ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائی تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے وہ جہنم میں جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہر ایک نے جب بیان کیا، کیونکہ پرانے زمانے میں لکھائی اتنی نہیں ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی اس میں استاد بیان کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، ہر ایک نے جب بیان کیا ہے تو اسی سنت رسول کے مطابق بیان کیا، تاکہ تاریخ اسلام میں یہ بات ثبت ہو جائے کہ علی کے ایک بال کو بھی اگر تکلیف پہنچائی جائے. اللہ اکبر. علی مرتضیٰ کے ایک بال کو نہیں، سر علی پر ضربت لگی. اہل بیت کے اوپر اتنے مظالم ڈھائے گئے، صرف ایک بال کو بھی اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اکرم نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی، یہ بھی متفق علیہ ہے، حاکم اسقلانی نے مستدرک علی الصحیحین میں لکھا. تھوڑی سی میری طرف توجہ رکھیے گا. حدیث یہ ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا تھا اگر کسی کو نوح کے برابر زندگی مل جائے اور کسی کے پاس کوئی احد کے برابر دولت حاصل ہو جائے اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح انجام دے رہا ہو، اس دوران اس کو ٹیرر کر کے ناحق شہید کر دیا جائے، لیکن اے علی تیری محبت دل میں نہ رکھتا ہو تو جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یہ ہے مقام اہل بیت. لہٰذا ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جیسی جہاں ضرورت ہو ویسے وہاں پر بیان کریں. اب آئیے ایک اور دوسرے مرحلے کے اوپر توجہ رکھیے گا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں گفتگو کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اگر کہیں پر ضرورت پڑ جائے اور ایسے حساس موقع آ جائے کہ جہاں پر نام لینا خطرناک ہو، جہاں پر کھل کے بات کرنا خطرناک ہو، اور ایسا ٹیلی ویژن پر ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے. اور الحمدللہ کہ جو مناظرے کے اندر کمال لگتے ہیں، اچھی گفتگو کرنا جانتے ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، اور پروردگار ان تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے. وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی حساس موقع آ جاتا ہے تو یا تو نام لیے بغیر صرف صفات پہ بات کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں، میں کیوں کسی کی بات کروں کہ کون گنہگار تھا، کس نے غضبناک کیا سیدہ کو. میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث رسول یہ ہے کہ اگر میں نے بھی سیدہ کی شان میں ذرا گستاخی کی تو میری عاقبت بھی خراب ہے. میں تو اپنے اوپر کی بات کر رہا ہوں، میں تو کسی کی بات نہیں کر رہا. اور پھر ایسے ایسے اس کی ڈگری کو بڑھائیے گا، اور اگر کوئی در سیدہ پر آ کر بغیر اجازت داخل ہو جائے اور کوئی در سیدہ پر آ کر لکڑیاں لے آئے اور کوئی ان لکڑیوں کو جلا دے، در سیدہ پر آ کر پھر وہ تعزیانہ لے کر آئے، پھر وہ تعزیانہ لگائے یہاں تک کہ حضرت محسن کی شہادت ہو جائے، ان کی پسلیاں ٹوٹ جائے، اگر میں بھی یہ کام کروں میری عاقبت خراب ہے. نام ہی نہیں لیا ہم نے کسی کا، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. بھائی میں نے اگر یہ غلطی کی ہوگی تو میری عاقبت خراب ہوگی.
یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں نام نہیں لیا جاتا، اور یہ طریقہ احمد نے سکھایا ہے سرکار امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ کمال ماشاءاللہ، آج بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں۔ ابھی جس مجلس سے ہم ہو کر آئے وہاں پر جب ہم پہنچے تھے تو وہاں کی جو ناظم ہیں، منتظم اعلیٰ جو گفتگو کرتے ہیں مائک پر، انہوں نے آ کر چھپکے سے ہمیں کہا کہ کل جو آپ نے گفتگو کی تھی اس کے بعد الحمدللہ ایک نوجوان مکتب اہل بیت پر آ گیا، اور ابھی جو ہمارے بزرگوار نے یہ پرچی دی ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک صاحب جن کا نام فاروق ستار ہے، اہل سنت برادری سے وہ تعلق رکھتے تھے، لیکن آج وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ مکتب اہل بیت کو قبول کر لیں۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ پروردگار اس تمام افراد کو سلامت رکھے، بطور خاص جناب سیدہ کا خاص سایہ اور خاص کرم ان کے شامل حال ہو، اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت کا دروازہ ان افراد کے لیے زیادہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑی مشکلات کے بعد، بڑی زحمتوں کے بعد اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آتے ہیں، تو ان کا مقام بھی اہل بیت کی نگاہ میں اتنا بلند ہوتا ہے۔ سرکار امام حسن مجتبی نے جو طریقہ سکھایا وہ یہ تھا کہ صلح ہو چکی، حاکم شام اپنے پورے جاہو جلالت کے ساتھ اور اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ اور اپنی پوری فوج کے ساتھ کوفے میں داخل ہو گیا۔ کوفے کے جب مسجد میں داخل ہوا، امام حسن امام حسین بھی موجود ہے، امام کے حواری بھی موجود ہے، لیکن اس کی تعداد زیادہ ہے۔ حاکم شام نے آ کر خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ دیتے دیتے جب وہ اپنے مدعا پر آیا تو اس نے مولا علی کی شان میں گستاخی کی، اور امام حسن موجود ہیں، امام حسن پر سب و شتم کیا۔ امام حسین موجود ہیں، امام حسین پر سب و شتم کیا۔ ایسے موقع پر امام حسن اور امام حسین دونوں کو جلال آیا۔ امام حسین نے چاہا کہ میں اپنے امام کا دفاع کرتے ہوئے کھڑا ہوں، امام نے بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد حسن مجتبی خود کھڑے ہوئے۔ امام حسن مجتبی کی شجاعت کو کم نہیں سمجھیے گا، امام کی جیسی شجاعت ہے ویسی حیدر کرار میں شجاعت تھی۔ کھڑے ہوئے اور پھر امام حسن مجتبی نے خطبہ بیان کیا، اور کیا عظیم الشان خطبہ تھا، اور خطبے کے اندر اپنے بابا کی جو فضائل بیان کیے، فضائل بیان کرتے کرتے اس مقام پر آ کر رکے، کہا اب اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر، نام نہیں لیا، کہ اب اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس کا حسب و نسب بھی پست ہے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کا اخلاق و کردار بھی برا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس کی زندگی کا اکثر حصہ کفر میں گزرا اور باقی حصہ نفاق میں گزرا۔ خدا کی لعنت ہو ہم دونوں میں سے اس کے اوپر کہ جو پست ہے، گھٹیا ہے اور گرا ہوا ہے۔ جیسے یہ لعنت مکمل ہوئی، ساری مسجد نے بلند آواز میں کہا آمین۔ جو روایت لکھنے والے ہیں اہل سنت برادران بھی ہیں، انہوں نے بھی جب لکھی ہے روایت آگے لکھا آمین۔ جس نے آگے روایت نقل کی اس نے کہا آمین۔ جب میں نے روایت پڑھی میں نے کہا آمین۔ جب آپ نے روایت سنی آپ نے کہا آمین۔ روایت یہ لعنت خود بخود اس تک پہنچ گئی جس کے لیے لعنت بنی تھی۔ تو کبھی کبھار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا موقع جاتا ہے کہ جہاں پر ہم نے کچھ صفات اور کچھ خصوصیات بیان کر دی ہیں، بس اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اب خود وہ سمجھدار ہے، اور
آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ بات کر دی جاتی ہے، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، ایف آئی آر کے اندر جب نام آتا ہے، نام پوچھنے کا وقت آتا ہے کہ بھئی انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نام تو نہیں لیا، کہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہی انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ زیادتی کی ہے، یہ ظلم ڈھایا ہے، یہ ان کے اوپر مصیبت آئی ہے، تو پھر آپ کیوں اس طرف ہیں؟ پھر آپ کے لیے حق واضح ہو چکا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نام آدمی لیتا ہے، دوسرا مرحلہ نام لیتا ہے، لیکن بہت سارے ناموں میں وہ جو اصلی نام ہوتا ہے اس کو چھپا دیتا۔ ایک روایت ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت بیان کی تھی، ایک اور دوسری روایت عرض کر رہا ہوں۔ جو پہلے روایت بیان کی تھی، آج ماشاءاللہ سے مجمع بھی کافی ہے، تھوڑا سا میں درخواست کروں گا آگے بھی تشریح ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی عظمت پر ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے، محمد وعلی ماشاءاللہ۔ ایک ایک قدم کے بدلے پروردگار آپ کو ولایت علیمی کے غور قدم آگے بڑھائیں، بیان فرمائیں اور آگے بڑھائیں ماشاءاللہ۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے آپ صلوات پڑھ دیجیے، محمد وعلی محمد۔ مولا آپ کو سلام فرمائے۔ کہ مولا سے جب سوال کیا گیا تھا کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، تو مولا نے فرمایا تھا کہ یا عامر کے بارے میں ہے، یا معمر کے بارے میں ہے، یا عمر کے بارے میں ہے، یا عمار کے بارے میں ہے، یا معتمر کے بارے میں ہے۔ تو وہ خود سننے والا سمجھ گیا تھا کہ یہ کس کے بارے میں ہے۔ یہی انداز بہت سارے ائمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ چھٹے سرکار کو منصور دوانقی نے شہید کر دیا، اور منصور دوانقی نے حاکم مدینہ کو لکھا کہ جب زہر دے کر آپ نے شہید کر دیا ہے تو جو چھٹے امام کا وارث اور جانشین ہے اس کو بھی شہید کر دو۔ یقیناً انہوں نے وصیت کی ہوگی اپنے جانشین کے بارے میں، جیسے ہی پتہ چلے کہ کون ہے بیٹوں میں سے جانشین، اس کو بھی قتل کر دو۔ حاکم مدینہ کا دوبارہ سے خط کا جواب آیا منصور کے لیے، اے منصور، میں ان کے جانشین کو قتل نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کیونکہ امام صادق نے جانشین کی ایک فہرست بنائی ہے، اس فہرست میں سب سے پہلے آپ کا نام لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنا وارث بنا دیا؟ یہ امام صادق نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم نام کھول کر بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو ان ناموں کے درمیان اصلی نام کو چھپا دیا جائے۔ کیا پھر کس کس کے نام بیان کیے ہیں؟ جواب دیا کہ سب سے پہلے تو آپ کا نام ہے کہ آپ کو وصی بناتے ہیں، اس کے بعد میرا نام ہے، مجھے وصی بناتے ہیں محمد بن سلیمان۔ پھر تیسرا نام اپنی زوجہ کا نام لے لیا ہے، حمیدہ خاتون۔ چوتھا نام عبداللہ افتحی کا ہے، پانچواں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ امام کی اس حکمت عملی کی وجہ سے امام کاظم کی جان بچ گئی۔ کبھی کبھار اپنے لوگوں کو اس طریقے سے بچایا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز برملا ہو کر کہہ دیں، ایسے کہہ دی کہ سمجھنے والے سمجھ بھی گئے۔ اور ابو حمزہ صومالی کے سامنے یہی 5 نام آئے۔ ابو حمزہ صومالی چوتھے سرکار کے زمانے میں بھی ہیں، 5ویں امام کے زمانے میں بھی، 6 امام کے زمانے میں بھی ہیں۔ جب ان تک یہ 5 نام پہنچے تو انہوں نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے امام صادق نے اپنے امام کی جان بھی بچا لی، اپنے امام کی پہچان بھی کروا دی۔ جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے۔ تو کبھی کبھار یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نام لے لیا جائے لیکن ان میں سے کوئی ہے، وہ ہم نہیں بتا رہے، وہ آپ سمجھ جا رہے ہو، آپ کو سمجھے گا۔ یہ مرحلہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ جو آج کی مناسبت کے ساتھ بھی ہے، آج یہاں پر جھولا بھی انشاءاللہ برآمد ہوگا سرکار حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شان میں، اور مولا کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ اس مناسبت سے بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار ہم کوشش کرتے ہیں، کوشش کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے، کبھی کوشش کرتے ہیں، کوشش کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا کے راستے میں کوشش کی ہو اور ذرہ برابر بھی رائے گاہ چلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ جو ذرہ برابر میں نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہے اس کا ترجمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا خدا اس نیکی کو دکھائے گا، دکھائے گا۔
یعنی نیکی اپنا وجود رکھتی ہے، وہ نیکی نظر آئے گی، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ دکھائی دے گی. اس لیے اگر کوئی اس راستے میں قدم اٹھاتا ہے وہ ضرور دکھائی دے گی. اگر ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دی، ہماری زندگی کے بعد دکھائی دے گی، لیکن ضرور دکھائی دے گی. مولا باب الحوائج، ان کے صدقے سے کتنے ہی لوگوں کی گودیاں بھری ہیں، کتنے لوگوں کی مسائل حل ہوئے ہیں. میں پچھلے سال کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. کوئٹہ میں جب خمسہ مجالس کے لیے میں گیا، وہاں پر ایک صاحب تھے اور تقریباً جو ہمیں بلانے والے تھے منتظمین تھے، انہوں نے آ کر ہمیں یہ واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ میرا یہ قریبی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ہماری گیدرنگ کے اندر ہمارے ایک دوست ہے، اس کی دوستی مختلف لوگوں کے ساتھ ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں پاکستان کے ماحول کے اندر ہوتا ہے کہ مختلف مکاتب فرقے کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، اس کی دوستی ایک ایسے ہی بھائی کے ساتھ تھی. اور انہوں نے قبیلے کے نام بھی لیا، لیکن میں قبیلے کے نام اگر لوں گا تو مسائل شاید کچھ زیادہ کھڑے ہو جائے گی، کیونکہ بہت مشہور قبیلہ ہے پاکستان کا، بلوچستان کا کہا جا سکتا ہے سب سے مشہور قبیلہ. اور اس قبیلے کے ایک شہزادے سے اور ایک صاحب سے ان کے شہزادے کی دوستی تھی، اور بہت کٹر تھا وہ. کچھ دنوں سے بڑا پریشان تھا، ڈاکٹروں کے بڑے چکر لگائے اس نے. دوست سے سوال کیا کہ بھئی پریشانی کیا ہے، کیا ہوا ہے گھر کے اندر؟ کہا سچی بات یہ ہے کہ 7 سال ہو گئے میری شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے اولاد ہو جائے. میں نے بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے، بہت بڑی بڑی فیملی سے تعلق ہے ان کا، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب جو یہ شیعہ بھائی تھے، شیعہ دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ بھی کر کے دیکھ لو. محرم کی جب 6 تاریخ آئے نا تو مجھے بتانا، میں تمہارا انشاءاللہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کروں گا. اب چونکہ 6 محرم کو وہاں پر حضرت علی اصغر علیہ السلام کے مصائب بیان ہوتی ہیں اور پھر جھولا برآمد ہوتا ہے، اس لیے اس کے ذہن میں 6 محرم کی تاریخ تھی. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے، تمام شہداء کربلا کی. کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے گزر گئے، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ کہا تھا اس کو. اتفاق سے 6 محرم کے دن ہی اس کی کال آ گئی کہ میں علمدار روڈ پر ہوں، تم کہاں پر ہو، ملنے کے لیے آ جاؤ. کہتا ہے اچھا اگر ایسا ہے تو میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، مجھے تھوڑی دیر لگے گی. یہ پہنچ گیا علمدار روڈ. پہنچنے کے بعد دوست سے کہا کہ فلاں جگہ پر، پنجابی امام بارگاہ کا نام لیا، تو اس جگہ پر ابھی مجلس ہو رہی ہے، مصائب ہوں گے شہزادے کے، اور شہزادے کے مصائب کے بعد جھولا برآمد ہوگا. بس تمہیں کام کرنا ہے کہ اس جھولے کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگنی ہے، پروردگار تو علی اصغر کے واسطے سے مجھے صاحب اولاد بنا دے. یہ کہتا ہے بالکل میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جس کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہو نا وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا، جو بھی طریقہ، جو بھی سبیل ملنی ہو نا وہ راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ مجلس کے اندر داخل ہوا، کبھی مجلس میں نہیں گیا تھا. مولا علی اصغر علیہ السلام کے مصائب سنے، مصائب سننے کے بعد رونے لگا. پہلی مرتبہ یہ چیزیں سنی تھی، اس کی حالت عجیب ہو گئی. شہزادے کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے گئے. جب شہزادے کے مصائب سننے کے بعد وہ جھولا برآمد ہوا تو دوست نے فوراً سے کہا اس جھولے کے پاس چلے جاؤ، اور جھولے کے پاس جانے کے بعد کہو کہ پروردگار تجھے اس جھولے کا واسطہ ہے، اس جھولے میں بیٹھے ہوئے علی اصغر کا واسطہ ہے، پروردگار میری جھولی کو بھر دے. یہ دوڑتا ہوا گیا اور جھولے کے ساتھ یہ چمٹ کر عجیب انداز میں دعا کر رہا تھا. جب یہ دعا کر رہا تھا تو شیعہ دوست نے کہا اپنا وعدہ بھی یاد رکھنا، اگر خدا نے صاحب اولاد بنا دیا تو نام اصغر رکھنا. کہا ہاں میرا وعدہ ہے، میں اصغر نام رکھوں گا. یہ کیوں اسے کہا؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ اس کا خاندان کٹر تھا. اگر پتہ چل جائے کہ کوئی ایسا نام ہے جو شیعوں کے ساتھ منسلک ہے تو پھر مسئلے بڑے ہو سکتے تھے. اس نے کہا کہ وعدہ یاد رکھنا، اصغر نام رکھنا ہے تجھے. کہا کہ جی میں بالکل اصغر نام رکھوں گا. کہ یہ مجلسیں بھی ہو گئی، تقریباً کہتے ہیں کہ 6 لوگ بھی گزر گیا اور ایام حضرت تقریباً اختتام پر تھے. 40 دن اس واقعے کے گزر چکے تھے. اس کے بعد اس کی کال آئی، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. کہتا بھی میں ڈاکٹر کے پاس موجود ہوں، ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور بتایا رپورٹ پازیٹیو آ گئی، پروردگار نے مجھے صاحب اولاد بنا دیا. پھر کچھ دن نہیں گزرے تھے، اس کے بعد پھر دوست نے یاد دلایا اگر خدا نے تجھے بیٹا دیا نام اصغر رکھنا ہے. کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے، خدا نے ماشاءاللہ سے بیٹا دیا، نام علی اصغر رکھ دیا.
کہتا ہے اس کے 1 سال کے بعد پھر اس کی کال آئی، پھر کہتا ہے پروردگار نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ میں نے کہا اب تو آپ کو خدا نے کربلا والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کوئی ایسا نام رکھنا جو کربلا کے اندر نمایاں نام ہو خواتین میں۔ تو کہا بتاؤ نام کیا رکھوں؟ کہا حسین کی شریکت الحسین بہن زینب کبریٰ کے نام پر اپنی بیٹی کا نام زینب رکھو۔ دوسری جو بیٹی ہوئی نام زینب رکھا۔ تیسرے سال پھر بیٹی ہوئی، کہا کہ اب شریکت الحسین کی شریکہ جناب ام کلثوم کے نام پر اپنی تیسری کا نام کلثوم رکھو۔ پھر چوتھا شہزادہ ہوا، کہا اب نام عباس رکھو۔ خدا نے پورے گھر کے اندر کربلا سجا دی، کربلا والوں سے ایسا جوڑا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں جب اپنے خاندان میں رہتا ہوں مجھے لوگ آ کر کہتے ہیں بھائی یہ تو نے نام کیا رکھنا شروع کر دیے، تیرے پاس وہ دوسرے نام نہیں ہے، یہ کہاں سے نام لے لیے؟ تو کہا یہ بھی اچھے نام ہے، یہ بھی رسول کے گھرانے والوں کے نام ہے، اگر میں نے نام رکھے تو اس کا نقابات کیا ہے؟ کہتا ہے اب تک خاندان والوں کو نہیں پتا میں شیعہ ہو گیا ہوں، حالت ایسی ہے میری، لیکن میں تنہائی میں شیعوں کی طرح نماز پڑھتا ہوں، شیعوں کی طرح روزہ رکھتا ہوں، ساری عبادتیں شیعوں کے مطابق انجام دیتا ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ موقع فراہم ہوا کہ اپنی زوجہ کو بھی شیعہ کیا، اپنی اولاد کو شیعہ کیا، پوری فیملی شیعہ ہو گئی، اور اب کچھ تعداد بننے لگی ہے تو یہ اپنے خانوادے سے تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں اور اپنی فیملی مستقل ہو گئی ہے، یہ پورے شیعوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ جو اتنا طولانی سفر کر کے آئے ہوتے ہیں نا، جب حضرت علی اصغر جیسی ہستیاں ہاتھ تھامتی ہیں پھر جانے نہیں دیتی، پھر مکمل طور پر مہمان نوازی کرتی ہیں، پھر جانے نہیں دیتی ہے۔ اور اگر سمجھنا ہو کہ مہمان نوازی کیسی ہوتی ہے ان کے گھرانے کی، تو علی ابن ابی طالب کی مہمان نوازی دیکھیں، خود ضرورت ہوتی ہے اپنی بھوک کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کی بھوک کو یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ میرے مولا کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ مولا کو ایک مرتبہ 300 دینار نبی اکرم نے دیے تھے، کہا تھا یہ 300 دینار تم رکھو، تمہاری ضرورت کے مطابق ہیں۔ 300 دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکے کو۔ اس زمانے میں اگر ایک سونے کا سکہ بھی کسی کے پاس آ جاتا تھا 1 مہینہ گزار سکتا تھا ایک سونے کے سکے کے ذریعے۔ 300 سونے کے دینار میرے مولا کے پاس تھے، لیکن یہ علی علی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے سوال کوئی تو اس کو رد نہ کرے، میں تیرا اعتراض کیسے مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے۔ اس گھرانے کے اندر علی بہت ہیں، کچھ علی اکبر ہیں، کچھ علی زین العابدین ہیں، کچھ علی اصغر ہیں، کچھ علی اوسط ہیں، لیکن ہر ایک جو علی ہے وہ علی حیدر کرار کی وجہ سے ہے۔ 300 دینار آئے، اپنی ضرورت پر خرچ کر سکتے تھے لیکن نہیں، دوسروں کی ضرورت پر خرچ کیا ہے۔ ایک بندہ خدا نظر آیا، اس کو 100 دینار دے دیے، 100 سونے کے سکے دے دیے۔ اب جو منافقین تھے وہ ٹو میں لگ گئے، چیک تو کریں کہ کس کو دیے ہیں۔ جب تحقیق کی منافقین نے تو پتہ چلا کہ وہ جو جس کو دیے ہیں اس سے ایک دفعہ چوری کی تھی، مشہور کر دیا پورے مدینے میں، علی نے چور کی مدد کر دی، علی نے چور کی مدد کر دی، علی نے چور کی مدد کر دی۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے، ورنہ میرے مولا تو جانتے تھے کہ کس کو دے رہے ہیں، اس کا مال بھی ماضی بھی واضح ہے، حال بھی واضح ہے اور مستقبل بھی واضح ہے مولا کے لیے، لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے ہے۔ میرے مولا کے لیے مشہور کر دیا، چور کی مدد کر دی، چور کی مدد کر دی۔ اگلا دن آیا، پھر 100 دینار لی، اب سوچا کہ مرد کے نہیں کسی خاتون کی مدد کر، خاتون کی مدد کر دی۔ منافقین پھر پھوٹوں میں لگ گئے کہ وہ کس کی مدد کر دی، کس کی مدد کر دی، پتہ چلا کہ اس نے کبھی ایک بدکاری بھی کی تھی۔ مشہور کر دیا کہ علی نے بدکار عورت کی مدد کر دی، علی نے بدکار عورت کی مدد کر دی، علی تو بدکار عورتوں کی مدد کرتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میرے مولا کا دل بظاہر چھوٹا ہونے لگا۔ یہ ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ، اس لیے یہ واقعات ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ کبھی انسان قدم اٹھاتا ہے، ظاہری طور پر مشکلات آ رہی ہو، لیکن رائے گاہ کبھی نہیں جا سکتی۔ تیسرا دن آیا، پھر سوچا کہ پھر کسی مرد کی مدد کرتے ہیں، پھر کسی مرد کے ہاتھ میں 100 دینار رکھے، منافقین ٹو میں لگ گئے، دیکھیں یہ کون ہے، پتہ چلا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، امیر آدمی ہے، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ مشہور کر دیا علی نے تارک الزکوٰۃ کی مدد کر دی، علی نے تارک الزکوٰۃ کی مدد کر دی، علی نے تارک الزکوٰۃ کی مدد کر دی۔ میرے مولا کا دل بظاہر بہت چھوٹا ہو گیا، لیکن نبی کی خدمت میں آئے تو نبی نے مسکرا کر علی کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، کہا کہ اے علی تو نے جہاں جہاں خرچ کیا ہے خدا نے ہر ایک کو قبول کر لیا۔
اور تو نے اس خلوص کے ساتھ رائے خدا میں خرچ کیا ہے کہ صحیح ہے، یہ ٹھیک کہتے ہیں، جب پہلے شخص کو دیا تھا تو وہ چور تھا، لیکن تیرے دینے میں اتنی برکت تھی کہ تیرے دینے کے بعد اس نے چوری سے توبہ کر لی اور چوری کرنا چھوڑ دیا۔ جو دوسری عورت تھی، ہاں وہ زانیہ تھی، ہاں وہ بدکار تھی، لیکن جب تو نے عطا کیا ہے، تیری عطا کی وجہ سے اس نے توبہ کر لی، اب وہ راہ راست پر آ گئی۔ جو تیسرا مرد تھا، ہاں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لیکن جب تو نے دے دی اب اس نے بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ اے علی، تیرے دینے میں اتنی برکت موجود تھی، جس نے تیرے مال کو لیا ہے اس نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ تو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہم جب قدم اٹھاتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جا سکتی، مطمئن رہیے۔ بس عزیزو، شہزادے کا ذکر ہے، یہ شہزادہ تو بہت عظیم قربانی ہے، نام ہے 6 مہینے کا علی اصغر ہے، لیکن کام ایسا ہے کہ شاید تمام شہدائے کربلا سے بڑھ کر ہے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو جا کر دیکھیے گا ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، UK کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، جب ہمارے مومنین سمجھانے کے لیے اور ان تک بات منتقل کرنے کے لیے کہ کربلا میں کیا کیا کچھ ہوا تھا، تقریر تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن تصویر کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، تو تصویر کس کی بنا کر پیش کرتے ہیں؟ غازی عباس کی نہیں ہوتی، علی اکبر کی نہیں ہوتی، قاسم کی نہیں ہوتی، اونا محمد کی نہیں ہوتی، ایک باپ کی تصویر ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں شیرخوار بچہ ہے اور گردن میں تیر پیوست ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ماں میرا باپ بھی آپ سے راضی ہو، مولا حسین بھی آپ سے راضی ہو۔ جتنی تسلیوں کی ضرورت، یہ میری اپنی ناقص رائے ہے، جتنی تسلیوں کی ضرورت اس ماں کو ہے شاید کسی اور ماں کو نہ ہو، کیونکہ یہ ماں جب مدینہ سے نکلی تھی تو شاید یہ سوچ کر نکلی تھی میرے پاس کوئی دینے کے لیے قربانی نہیں ہے، کیونکہ ایک 6 مہینے کا ہے، ایک ابھی جو بچہ ہے اس کی ولادت ہوئی ہے، اور جو بچہ ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں جا نہیں سکتا، میں کیا قربانی دوں؟ دوسری خدا نے بیٹی دی ہے، بیٹیوں پر سے ویسے ہی جہاز ساقط ہے، میں کیا قربانی دوں؟ علی اکبر کسی کے پاس موجود ہے، قاسم کسی کے پاس موجود ہے، اونا محمد کسی کے پاس موجود ہے، لیکن رباب تیرے پاس کوئی دینے کے لیے قربانی نہیں، لیکن اللہ جانتا ہے رباب کی نیت کتنی پاک تھی، ایسی خدا نے قربانی قبول کی، اصغر نے کربلا کو بسا لیا، شام میں سکینہ نے کہ شام کو بسا دیا، جب یہ بیوی دوبارہ مدینہ لوٹی ہے کبھی سائے میں نہ آئی، میرا اصغر ابھی بھی دھوپ میں۔ شہزادی ام رباب کو آج تسلیوں کی ضرورت ہوگی، آج تعزیت کی پرسے کی ضرورت ہوگی، جب جھولا برآمد ہونا تو جہاں باپ کو تسلی دیجئے گا وہ ماں کو فراموش نہ کیجئے گا۔ شہزادے علی اصغر ویسے سب سے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں سب سے بڑے ہیں، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر، یہ 6 مہینے کے بیٹے۔ اور اگر میں روایتوں کا آپ کی خدمت بیان کروں، روایت صحیح ہے، مختلف موجود ہیں کتابوں کے اندر، بعض اہل سنت کتابوں کے اندر بھی ہم نے جب مقاتل کو ٹٹولا ہے تو مختلف روایات موجود ہیں، حتیٰ بعض روایت اگر سن سکے تو سنیے گا، اس شہزادے کی ولادت عاشور ہی کے دن ہوئی تھی، شہزادے کی ولادت عاشور ہی کے دن ہوئی تھی، نام بھی کبھی کبھار علی اصغر لیا جاتا ہے، بعض روایتوں میں عبداللہ رضی بھی ملتا ہے، یعنی یہ دودھ پیتا عبداللہ ہے، یہ دودھ پیتا بیٹا ہے۔ اسی دن ولادت ہوئی، جب ولادت ہو گئی شہزادے کے دائیں کان میں مولا نے آذان دی، بائیں کان میں اقامت دی، گھٹی پلائی، تالو کو اٹھایا، ابھی تالو اٹھ رہا تھا ہرملا کا تیر آیا۔ ایک یہ بھی روایت ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ شہزادے کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، اور یہ بھی بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب میرے مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی،
اب نہ غازی رہے ہیں نہ جوان اکبر رہے، کوئی نہیں رہا سوائے دو افراد کے، علی زین العابدین ہے اور علی اصغر ہے۔ آواز بلند کی، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من موحد، کوئی توحید پرست ہے ہماری نصرت کو آ جائے، کوئی فریاد رس ہے ہماری مدد کو آ جائے۔ اور یہ حسین اپنی مدد نہیں مانگ رہے تھے، جو مدد کو آتا مدد اسی کی ہوتی ہے، لیکن جب کہیں سے آواز بلند نہ ہوئی، خیمے سے شور آیا، مولا خیمے کی طرف آئے۔ میں روایت آپ کی خدمت میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں، قال لزینب ناولینی ولدی الصغیر، بہن زینب یہ چھوٹا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ سوال ہی پیدا ہوا علماء کے ذہن میں، شہزادی زینب کبریٰ سے کیوں کہا؟ کہنا تو رباب سے چاہیے تھا، کیوں شہزادی زینب کبریٰ سے کہا؟ محققین نے خود اس کی وجہ بیان کی، کہا جب 6 مہینے کے بچے کو کچھ دیر کے لیے بھی پانی نہیں ملتا ہے، کچھ دیر کے لیے بھی شیر نہیں ملتا ہے، وہ بہت روتا ہے، وہ بہت روتا ہے، اور جب ماں خاموش نہیں کروا پائے تو کبھی کسی کے ہاتھ میں دیتی ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ اس ماں نے کبھی سکینہ کے سپرد کیا ہوگا، کبھی زینب کبریٰ کے حوالے کیا۔ شہزادی زینب اپنے علی اصغر کو خاموش کروا رہی تھی، میرے مولا نے فرمایا زینب یہ بچہ میرے حوالے کرو، شاید پانی کی سبیل ہو جائے۔ زینب کبریٰ نے بیٹا مولا حسین کے سپرد کیا۔ مولا حسین قوم کی طرف لے کر آگے بڑھے، فوج اسقیہ سے مخاطب ہو کر کہا، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الصغیر، اگر تمہیں حسین کے اوپر رحم نہیں آتا، حسین کا یہ شیر خار بچہ اس پر رحم کھا جاؤ، اس کا قصور کیا ہے؟ یہ تو میدان میں اگر تلوار بھی نہیں چلا سکتا، تیر بھی نہیں مار سکتا، نیزہ بھی نہیں اٹھا سکتا، اس کا قصور کیا ہے؟ اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد فرمانے لگے، اما ترونہ کیف یتلذا عطشانا، کیا دیکھتے نہیں ہے میرا بچہ کیسے تڑپ تڑپ کے زبان باہر نکالتا؟ اجرکم علی اللہ، آج رونے کی رات ہے، اب سے بھرپور گریے کی رات ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی، یتلذا کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ کہا یہ یتلذا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب مچھلی کو پکڑ کر پانی سے نکالا جاتا ہے۔ مچھلی میں پہلے طاقت ہوتی ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ کوشش کرتی ہے پھر پانی میں چلے جائے، کبھی اپنے آپ کو پٹکتی ہے، کبھی اچھلتی ہے، پھر جب اس کے اندر طاقت کم ہو جاتی ہے ایک ہی جگہ پر کروٹیں بدلتی ہے، پھر طاقت اور کم ہو جائے اور انتہا پر پہنچ جائے، پھر ایک ہی جگہ پر رہ کر صرف زبان کو باہر نکالتی ہے، زبان کو اندر۔ اب اصغر میں طاقت نہیں ہے، میں کہوں گا اے فوج اشقیہ تھوڑی دیر اور پانی بند رکھتے، اصغر ویسے ہی مارا جاتا، مگر تم نے ظلم کی انتہا کر دی، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ حسین نے پانی کا سوال کیا تھا، کسی نے پانی نہ دیا، فوج اشقیہ میں انقلاب برپا ہوا۔ جیسے انقلاب برپا ہونے لگا، عمر سعد نے حرملہ سے کہا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے ورنہ انقلاب آ جائے گا۔ 3 بھال کا تیر جوڑا جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، تیر جوڑتا ہے، بڑا ماہر تیر انداز تو حرملہ، لیکن تیر چلایا نہ گیا، پھر تیر جوڑا، پھر چلایا نہ گیا، پھر تیر جوڑا، ہاتھوں میں کپ کپی ہے۔ عمر صاحب کہتے ہیں تجھے کیا ہو گیا، کیوں تو نشانہ نہیں لیتا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں میں نشانہ لوں تو کس کا لوں، باپ کا لوں یا بیٹے کا؟ اور بعض ارباب منبری کہتے ہیں حرملہ سے جب سوال کیا تو اسے جواب یہ دیا، میں کیسے اس بچے میں تیر چلاؤں جبکہ اس کی ماں مجھے پس خیمہ نظر آ رہی ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی ہم اس منظر کو یاد کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، جس ماں نے اپنی نظروں کے سامنے اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، سنا ہے موت کی آنکھوں میں آ گئے آنسو، عجب ادا سے
سر امتحان سے اصغر، گلے میں تیر لبوں پر ہنسی کہاں ممکن، جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں سے اصغر. اور پھر کہتا ہے تیرے اجداد سخی، باپ سخی، تو بھی سخی، تیر پیاسا ہے اسے خون پلا دے اصغر. حضرت اللہ شہزادی آپ سے راضی ہو، ہر ایک کو مقام علی اصغر کی زیارت نصیب ہو. بس ذرا تیر چلا، میں روایت پیش کرو، فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْعُذْرِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. آپ نے جملہ آسانی سے سن لیا، امام ضرور ہے لیکن باپ بھی ہے. اس امام نے اکبر کا لاشا بھی اٹھایا تھا، قاسم کا لاشا بھی اٹھایا تھا، اور محمد کے جنازے بھی اٹھائے تھے، لیکن یہ منظر کہیں نہیں ملتا جو اصغر کے لاشے کو اٹھاتے وقت ملتا ہے. یہ باپ 7 مرتبہ خیمے کی طرف جاتا، 7 مرتبہ خیمے سے پیچھے آتا. کس منہ سے ماں کو بتاؤ تیرے اصغر کو شیر نہیں ملا، تیرے اصغر کو تیر ملا. ایک مرتبہ خیمے میں قدم رکھا، میں روایت دیکھ کے پورے اطمینان سے آپ کی خیمہ کرو. جیسے خیمے میں قدم رکھا، ابا کے دامن میں چھپایا ہوا تھا اپنے اس پھول کو. ماں دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھ نہیں سکتا. امام باقر فرماتے ہیں جو خون علی اصغر تھا، مولا نے وہ خون آسمان کی طرف روانہ کیا تھا. اگر ایک قطرہ بھی زمین میں گر جاتا عذاب الہی نازل ہوتا. یہ خون بڑا عظیم خون تھا. ابا کے دامن میں اصغر کے لاشے کو چھپایا ہوا ہے. روایت دیکھ کر آپ کی خیمات کرتا ہوں. شہزادی سکینہ آگے بڑھی، دیکھا ہاتھوں میں اصغر تو ہے لیکن خاموش ہے. فوراً سے سوال کیا، بابا مجھے معلوم تھا آپ کو اصغر زیادہ پیارے ہیں، اس لیے پانی پلا لائے. اصغر خاموش ہو گئے، سکینہ پیاسی رہ گئی. سکینہ کے لیے پانی کا انتظام نہ کیا، لیکن جیسے ہی جملے سننا تھے ابا کے دامن کو الٹا. ماں نے منظر دیکھا، کہے تو کیا کہے، زندگی خراب ہو گئی، کائنات برباد ہو گئی، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں کہہ سکتی کہ جو شان امامت کے خلاف ہو، اس لیے عجیب عرفانی جملہ کہا. فرمانے لگی آقا آپ کا قصور نہیں ہے، اب مثلو کا ینہر، اس عمر کے تو شریعت میں جانور بھی ذبح نہیں ہوتے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بات اب کرتے جائیے گا، حوصلے سے اس کو چنے سنتے جائیے گا. اس عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے. اور میں شریعت کے مسئلے دیکھ کر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. حج کے موقع پر جو قربانی ہوتی ہے ضروری ہے، اگر اونٹ کو قربان کیا جائے تو کم از کم 5 برس کا ہو. اگر گائے یا بیل کو ذبح کیا جائے 1 برس کا ہو. اگر چھوٹے سے چھوٹا جانور گوسفند بھی مارا جائے تو کم از کم 7 مہینے کا ہو. میرے مولا نے پھر کسی کے ساتھ ہی کام نہیں کیا جو شہزادے کے ساتھ کیا. ایک مرتبہ شہزادے کے لاشے کو اٹھایا، پشت خیمہ لے کر گئے، اپنی تلوار سے قبر بنائی، قبر میں چھپا دیا اس پھول کو. اے پھول اب تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچائے گا، اب تجھے کوئی پریشان نہ کرے گا. لیکن آقا جب آپ کی شہادت ہو گئی، سروں کو کاٹا گیا، سروں کو گنا گیا. ایک سر کم تھا. کسی ملعون نے کہا حسین پشت خیمہ پر بھی کسی کو دفنا کر آئے تھے. بس گھڑ سواروں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے، نیزے برداروں نے نیزے گاڑنا شروع کیے. ماں ام رباب نے منظر دیکھا ہوگا. اللہ تو میرے لال کی خیر کرنا. جب نیزے برداروں نے نیزے گاڑے، ایک نیزہ ایک ملعون کا ایسا تھا جو نرم ریتی پر گھسا اور خالی ہاتھ واپس نہ آیا. لاش اصغر اچھل کر سامنے آیا. ماں نے ایک مرتبہ آسمان کا رخ کر کے کہا ہوگا، پروردگار ہر ایک کی قربانی تو نے قبول کی، لیکن جیسے میرے
حسین یا حسین حسین منانا بہت ضروری ہے، حسینی شمع جلانا بہت ضروری